اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیا نمبر 88 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم 89 سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا۔ پچھلی دفعہ ہم 86 کے بعد جب ہم 87 پڑھنے لگے تھے تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ اب کنکلوژن کی طرف آ گئے ہیں، یعنی اس سے پہلے دعوت پیش کی گئی، ابتدائی آیات تھیں، آیا نمبر 39 سے جن کا آغاز ہوتا تھا۔ اس کے بعد دعوت کے آغاز کے بعد یعنی دعوت میں کیا چیزیں کو پیش کی گئی تھی کہ یہ کہ اپنے جو سٹیٹس ہے تمہارا، یہ کہ تم شہادت حق کے مرتبے پہ فائز ہو، اس کو پہچانو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں تورات دی ہے، اس تورات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس کی پیشن گوئیوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تم تورات پڑھتے پڑھتے قرآن مجید تک پہنچو گے، ان پیشن گوئیوں تک پہنچو گے، یہاں جب اس قرآن کا ذکر آئے گا تو اس پہ بھی جو ہے نا عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ وہ دعوت تھی جو ابتدائیہ کے اندر جو ہے نا پیش کرتی گئی آیا نمبر 39 کے آگے۔ اس کے بعد ان کو مختلف ادوار سے گزارا گیا، دور سے گزارا گیا، راؤنڈ سے گزارا گیا۔ پہلے راؤنڈ میں ان کے سامنے جو چیزیں رکھی وہ ظاہر ہے ان کے شہادت حق کا جو مرتبہ ہے، جو سٹیٹس ہے اس سے ریلیونٹ تھی۔ اس کے بعد دوسرا راؤنڈ چلایا گیا جس میں اس کتاب تورات کے اندر جو عہد معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے ان کا ذکر کیا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ ان عہد معاہدوں کو دیکھا جن کو قرآن مجید میثاق کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کو توجہ دلائی گئی کہ ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور جب یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد یہ دونوں راؤنڈ ختم ہو گئے تو اب دونوں راؤنڈز کے بعد ایک طرح کا ایک کنکلوژن جو ہے نا یہاں پہ ڈرا کیا جا رہا ہے، کچھ نتائج ہیں جو سامنے لائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری دعوت ابھی تک جو پیش کی گئی ہے اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ نتائج کیا ہیں؟ یہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلی دفعہ۔ نتائج میں اب ہونا یہ ہے کہ ان کے بارے میں، یہود کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو موجودہ یہود ہیں جو اہل یعنی مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ فیصلے سنانے ہیں۔ وہ فیصلے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ انڈائریکٹلی بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پہ اب ان کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کرنا ہے۔ تو آغاز ہوا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی اوپر جتنے بھی ہم عہد معاہدوں کا ذکر کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے حوالے سے تھی۔ اور یہ عہد معاہدے ہم نے یہ نہیں ہوا کہ پہلے دن ہی آپ کو دے دیا اور اس کے بعد کبھی یاد دہانی نہیں کرائی، نہیں، بلکہ ہم نے مسلسل انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، مسلسل انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور یہ سلسلہ کس لیے جاری رکھا؟ تاکہ وہ جو اصل ہدایت ہے تورات کی وہ تمہارے سامنے بار بار سامنے لائی جائے، وہ بار بار سامنے لائی جائے، تم اس پہ عمل پیرا ہو اور اس کے بعد تم دنیا کو اس کی دعوت دو۔ یہ وہ چیز تھی جو یہاں پہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے۔ یہ سوال یہاں پہ جو اکثر پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں بہت سارے نبی آئے، رسول آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یعنی ہمیں 87 آیا میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ والی، اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن بنی اسماعیل کے اندر بہت سارے نبی اور بہت سارے رسول نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ وہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اب انسانیت کا جو تہذیب و تمدن کا جو مختلف ادوار سے گزری ہے اب وہ اس مرحلے پہ آ چکی تھی کہ اب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے انتظامات ہو سکتے تھے، اور یہ اب قرآن مجید خود یہ کام کرے گا رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ خود وہ کام کرے گا جو پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام کرتے رہے، یاد دہانی کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ یاد دہانی جو ہے یہ بنی اسرائیل کے آخری رسول وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات دے کے بھیجا اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب جب جو ہے نا تمہارے پاس یہ نبی آتے رہے
یعنی یہ جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا پیچھے آتے رہے تو وہ جو کچھ لاتے رہے، یعنی جو وہ دعوت لاتے رہے، اللہ کا پیغام لاتے رہے، اگر وہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہوا تو تم نے استکبار کیا۔ یعنی اس پورے کنکلوژن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جملہ ہے، لا تہوی انفسکم استکبرتم، تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوا اور تم نے استکبار کیا۔ خواہش کے مطابق کیا نہ ہوا، یعنی ہوتا یہ ہے امتوں کے ادوار میں جب تک یہ امتیں اصل پیغام کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، یعنی جیسے کہ بنی اسرائیل ہیں تورات کے ساتھ، بنی اسماعیل ہیں قرآن کے ساتھ، جب تک جو ہے نا اصل میسج کے ساتھ جو جڑی رہتی ہیں تب تک ان کے ہاں کوئی فطور نہیں آتا، کوئی فساد نہیں آتا۔ لیکن یوں ہی اگلے مرحلے میں جب علماء اکرام آ جاتے ہیں، لوگ علماء اکرام سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ اصرار کرتے ہیں کہ جو کچھ علماء اکرام نے لکھا ہے وہی حق ہے، تو اس کے نتیجے میں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ وہ فرقہ واریت تعصب کو جنم دیتی ہے، وہ پھر یعنی ایک طرح کا قومی ورثہ بن جاتا ہے، قومی تہذیب بن جاتی ہے۔ لوگ جب وہ ان فرقوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے اندر ایک تعصب جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو پھر اسی تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر نبی بھی آ جائے، اگر اللہ خود اتر کے آ جائے، تو ان کے ہاں وہ تعصبات اس قدر جو ہے نا وہ اپنے روٹس پکڑ چکے ہوتے ہیں کہ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جب جب جو ہے نا نیا نبی آتا رہا، جب جب جو ہے نا نیا رسول آتا رہا، تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہوا، تم نے استکبار کیا۔ یہ ان کا کی مرض ہے۔ یعنی جب میں نے علماء کا نام لیا تو اس سے ذہن کے اندر کوئی اور تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے حنفی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، اور اس سے بڑھ کے آگے آئیں تو ہمارے اپنے پاکستانی ماحول کے اندر دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور اس طرح کے نقطہ نظر ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، دین کے خدمت گار ہیں۔ انہوں نے دین کی بہت خدمت کی، لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے پیش کیا وہ اصلی دعوت کو سامنے رکھ کے پیش کیا۔ ان کی رائے سے ہم اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اصل چیز جو دینداری ہے وہ کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، علماء اکرام کے ساتھ نہیں جڑنا۔ علماء اکرام اساتذہ کا کام کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی رائے کو پختہ تر نہیں کر دینا اپنے اندر، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ان کے ہاں اہل یہود کے ہاں اس وقت جب کہ یہ قرآن پیش ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ یہودیت وہ رنگ پکڑ چکی ہے کہ اب کوئی بھی کتاب آئے گی، کوئی بھی نبی آئے گا تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس لیے کہا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے کچھ لوگوں نے ان آنے والے انبیاء کرام کو، تم میں سے کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا، اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کچھ کو جٹلا دیا اور کچھ کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یعنی یہ دونوں کام کیے۔ یعنی اصل مرض ہے جو آپ کے سامنے اب رہنا چاہیے وہ یہ کہ جب تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی چیز نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ دعوت آئے تو اس کے سامنے استکبار کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے ان کے، یعنی یہی وہ چیز ہے جس کو اگلے مرحلے میں انہوں نے کہہ دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے جو دل ہیں ان کے اوپر اب پردے پڑ چکے ہیں۔ یہی بیسیکلی جو اصل مرض ہے، یہ اسی مرض کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، غلاف پڑ چکے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو کچھ ہمارے ہاں مذہب کی جو تصویر ہے اس وقت، جو سٹرکچر اور ڈھانچہ ہے، اس فریم کے اندر جو ہے نا تمہارا مذہب اترتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وقت جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے بکفرہم، جو کفر کیا ہے، جو پیچھے بات ہوئی تھی، پیچھے بات یہی ہوئی تھی کہ خواہشات نفس، ان کی نفسانی خواہشات ہیں اور ان کا استکبار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کفر کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ یہ ہم نے جب پڑھا تھا پچھلی دفعہ تو یہ کہا تھا کہ یہ پہلی پریڈکشن ہے۔ اس کنکلوژن جو ابھی 87 کے بعد جو ہے نا یہ شروع ہوا تھا، 86 کے بعد، اس میں یہ پہلی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ان میں سے اب بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اسلام قبول کریں گے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں استاد محترم نے یہاں بریکٹ میں رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور ساتھ میں نے نمبر 1 لکھا ہے۔ یعنی بیسیکلی اب جو اب نتائج میں سب سے پہلی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے بارے میں
کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ اب یہ بیماری اصل بیماری کیا ان کی اپنی بیماری ہے؟ نہیں، یہ بیسیکلی ان کی پرانی بیماری ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ افق اللہ یعنی افق اللہ جب جب یہ ہوگا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے جب جب یہ ہوگا، جب جب تمہارے ہاں کوئی رسول آئے گا تو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا تو تم استکبار کرو گے۔ یہ اصل بیماری ہے۔ اس بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے یہ کہا تھا جب ہم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے بعد مسلسل نبیوں کا ہم نے سلسلہ جاری رکھا، اور یہ نبی بھی اسی تسلسل میں ہیں۔ اگلے پیراگراف میں بات بھی اسٹل وہی جاری ہے جو پچھلے پیراگراف میں پڑھی ہے، اسی کے آگے ایک دوسرے اینگل سے، دوسرے پرسپیکٹو سے چیز پیش کی جا رہی ہے کہ اب یہ نبی آئے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور کتاب لے کے آئے ہیں، اور جب یہ کتاب ان کے پاس آ گئی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، یہ کتاب ان کے پاس آئی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور وہ تصدیق یعنی مصداق کے طور پہ آئی ہے۔ یہ مصدق اللیما کا مطلب ہوتا ہے مصداق کے طور پہ۔ مصداق کیا ہوتا ہے؟ یہ مشکل لفظ ہے۔ مصداق جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوست آتے ہیں، میں نے کہتا ہوں کہ چیئر پہ بیٹھ جاؤ، یہ سامنے یہ چیئر پڑی ہے، جب میں کہوں گا کہ چیئر پہ بیٹھ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، تو یہ جو کرسی ہے یہ کئی ایک ہو سکتی ہیں دنیا میں، لیکن جو سامنے پڑی ہے جس پہ میرے اس دوست نے بیٹھنا ہے وہ تو ایک ہی ہے، متعین ہے۔ تو جب ہم مصداق کہتے ہیں تو یہ ایک متعین چیز کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بے شمار آئے، ان میں سے کسی ایک کو متعین کر کے بات ہو رہی ہے کہ اب جب کہ یہ نبی بھی آ چکے ہیں، پچھلے انبیاء اکرام بھی آئے، انہوں نے آپ کے سامنے عہد معاہدے کی بات کی، ان عہد معاہدوں کو جو ہے نا تازہ کیا، تو یہ نبی بھی آئے ہیں تو یہ انہی عہد معاہدوں کو تازہ کر رہے ہیں، اور یہ تمہاری اپنی کتاب جو تورات ہے اسی کی تصدیق میں یہ نازل ہو رہی ہے، یعنی اسی کے اندر پیشن گوئیاں تھیں، وہی جو پیشن گوئیاں ہیں اس کا مصداق بن کے یہ تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ہم ان دونوں چیزوں کو اگر کمپیریزن کریں تقابل کے طریقہ کار سے، دیکھیں کہا گیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ کتاب یہاں پہ نکرہ اگر آپ دیکھیں تو الف لام نہیں لگا، صرف کتاب ہے، اس کے بعد آخر میں تنوین ہے، تو ترجمے میں بھی لکھا ہے کہ ایک کتاب آئی، ایک کتاب آئی، تو اس کو ہم آ بک کہتے ہیں، الف لام آ جائے تو دی بک کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب جو آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کا ماخذ بتایا ہے عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اس کی عظمت جو ہے نا، اس کی بڑائی عظمت بڑھ جاتی ہے کتاب کی، اور جب اس کو سیم اسی لیول پہ رکھا کہ معہم جو تمہارے پاس ہے، وہ کتاب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ بھی ایک کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں ہیں، دونوں کتابیں ہیں، تو ایک کتاب دوسری کتاب کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے۔ جب ایک کتاب دوسری کتاب کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ مکمل ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے نا وہ اکیلے ہی جو ہے نا بیٹھی رہے گی۔ جب دوسری چیز کے بارے میں وہ اپنی رائے دے گی کہ میرے بعد ایک اور کتاب آنی ہے، تو یہ وہی کتاب ہے جو بعد میں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو پہلو ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، یہ کہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ پیشن گوئی کی صورت میں سامنے آئی ہے، اس کو مزید کھولا ہے۔ وہ جو کھولا ہے وہ کیا ہے؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس سے پہلے یہی لوگ اہل یہود فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کن کے خلاف دعائیں مانگا کرتے تھے؟ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کے مذہب کا انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ الذین کفروا یعنی یہودیوں کا مذہب تھا، یہودیوں کے مذہب کا جب دعوت پیش کی گئی لوگوں کو تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، دشمن ہو گئے۔ ان دشمنوں کے خلاف جو ہے یہ اہل یہود فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب یہ کفرو کا لفظ یہاں پہ آیا ہے تو یہ دیکھیں، یہ انکار کر دیا، کنہوں نے انکار کر دیا؟ یعنی یہ یہودیت کا جو مذہب ہے، انکار کرنے والے۔ تو اس سے ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کسی دور میں دعوت کا بھی مذہب رہا ہے، اب موجودہ دور میں یہ چیز نہیں ہے۔
قرآن مجید کے اس جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوتی مذہب بھی رہا ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے دعوت پیش کی، انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ دشمن بن گئے، اور ان دشمنوں کے خلاف یہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور وہ کس کے ذریعے سے مانگا کرتے تھے؟ اسی نبی اور اسی رسول کے ذریعے سے، اسی نبی کی لائی ہوئی کتاب کے ذریعے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ ایک سٹیٹمنٹ، وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہیں کوئی کسی نے کمرے میں بیٹھ کے یعنی ایشو نہیں کی، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو یہ پبلک میں کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے مخالفین کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ کوئی نبی نے آنا ہے، کسی رسول نے آنا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد رومن امپائر نے یہودیوں کو وہاں سے تتر بتر کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم ان کو اس پورے واقعے کو جو ہے نا پڑھیں گے، لیکن جب وہاں سے تتر بتر ہوئے ہیں تو یہ مختلف علاقوں میں جا کے جو ہے نا یہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ مدینہ کی بستی اور مدینہ کے ارد گرد کے جو علاقہ ہے وہاں آ کے لوگ آباد ہوئے۔ یہ ان یہودیوں کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے جو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد علاقوں میں آباد ہوئے ہیں۔ یہ یہودی جن کی ظاہر ہے کہ اس وقت پستی میں، زوال میں، سیاسی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، تو یہ لوگ کسی ایسی شخصیت کے انتظار میں ہیں جو آنی ہے، اور جو ان کی اپنی کتاب کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے۔ جب وہ آئے گی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑے گی اور ان کو فتح دلائے گی ان کے دشمنوں پہ۔ یہ ایکسٹرنل ایویڈنس ہے، سائٹ پہ لکھا ہے یہ ایکسٹرنل ایویڈنس ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ پہلے سے جس چیز کو مانتے تھے ان کے سامنے کتاب آ گئی، اور یہ کتاب وہی کتاب ہے، اور یہ کتاب وہی کتاب ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے جانا؟ یہ آیا نمبر 76 میں ہے۔ آیا نمبر 76 میں ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ تھوڑا سا چینج بھی کیا کریں نا اپنا پیج۔ جی چینج ہوا، میں اسی پیج پہ ہوں جس پہ میں بات کر رہا ہوں، رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹ اور سوری لیفٹ ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا دونوں پیج کھلے ہوتے ہیں میرے پاس۔ چلیں، سوری میں دوسرے میں تھی۔ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے، میں اس کی طرف اب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سٹیٹمنٹ یہ 76 میں ہے، جس میں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی یہ اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں، اپنی محفلوں میں اقرار کر چکے ہیں، مسلمانوں کو، چند ایک مسلمانوں کو بتا چکے ہیں کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس چیز کا وہ اقرار کر چکے ہیں پیچھے 76 میں۔ اب جہاں ہم 89 میں جب آئے ہیں تو اب ہمیں یہاں آ کے پتا چلا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ محض ان کی انفرادی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ پبلک میں بھی جو ہے نا انہوں نے ایشو کی ہوئی تھی یہ سٹیٹمنٹ، پہلے سے اس چیز کا اعلان کرتے رہے ہیں، اس کو شائع کرتے رہے ہیں، لوگوں کے اندر پھیلاتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اب یہ ثبوت کہ یہ نبی وہی نبی ہیں، ان کی کتابوں کے مطابق ہیں، تو وہ نبی اب ان کے سامنے آ چکے ہیں، وہ کتاب ان کے سامنے آ چکی ہے۔ اور فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب وہ کتاب ان کے پاس آئی، جب وہ کتاب، یہ جو اوپر کہا تھا نا جاءہم کتاب من عند اللہ، جب وہی کتاب ان کے پاس آئی، ما عرفوا، اور اس کو انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا، پرکھ لیا، پہچان لیا، اور خوب پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے۔ عرفو کا مطلب ہوتا ہے معرفت حاصل کر لینا، اچھی طرح اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا اور متعین کر دینا کہ یہ وہی چیز ہے۔ یعنی اب ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس مقام پہ کھڑا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے کہ اس نبی کو انہوں نے خوب پہچان لیا ہے، خوب پہچان لیا ہے۔ ان کی محفلوں میں بات ہو گئی، ان کے ایک ایک شخص نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں، اور اس کے بعد پبلک کو بھی پتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں۔ پبلک کو کیسے پتا ہے؟ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پبلک کو بھی پتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، یعنی ان اہل یہود کے نقطہ نظر کے مطابق یہ وہی نبی ہیں۔ انفرادی طور پہ ان کی محفلوں میں، پبلک میں اب یہ چیز واضح ہو گئی، شائع و ضائع ہو گئی، عام ہو گئی، سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب کتاب جو تورات تھی اس کے مطابق یہ نبی آ گئے ہیں۔ اور جب یہ ان کو پتا چل گیا، یہ خود جان گئے، اپنی محفلوں میں انہوں نے اعلان کیا، عوام میں اعلان کیا، خود ایک ایک شخص پہچان گیا،
کفروا بہ، اب انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا، اہل یہود نے کیا۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گیا، یعنی یہ کیا کر رہے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، جن لوگوں نے ان کے مذہب کا انکار کیا تھا ان کے اوپر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انکار کرنے والے ہم ہو جائیں گے نئے مذہب کے، یعنی یہ سمجھ رہے تھے، امیجن کر رہے تھے، ویژولائز کر رہے تھے کہ دیکھو جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ جنہوں نے ہمارے مذہب کا انکار کیا یہ اسٹل ہمارے دشمن رہیں گے، یعنی یہ تصور کر رہے تھے۔ اور وہ نبی پھر ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے، ہمارے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی، وہ جو ان کے دشمن تھے وہ سب ایمان انہوں نے یعنی اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں اوس اور خزرج ہی ان کے دشمن تھے، اور بھی دوسرے قبیلے ہوں گے جو ان کے دشمن ہوں گے، وہ لوگ انہوں نے آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور یہ لوگ یہ اپنے استکبار، اپنی خواہشات کی کیونکہ خلاف جو چیز پڑھ رہی تھی قرآن مجید، جو ان کا اصل مرض ہے پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے یہ لوگ کفر کر بیٹھے، اس کتاب کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور ایسے ہی انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ 88 کے بعد بھی یہی آیت آئی تھی آخر میں، وہاں کیا تھا، بلعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہاں پہ کیا ہے 89 کے آخر میں، وہ یہ آیا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ان کا یہ کفر کرنا کس وجہ سے ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اصل مرض میں نے کہا تھا کہ 87 آیا کے اندر ہے، وہ اب ہم نے بار بار سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوگا تو یہ استکبار کر بیٹھیں گے۔ اور یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے پہچان لیا، ان کی محفلوں میں انہوں نے ذکر کیا، خود ایک ایک شخص جان گیا، اور اس کے باوجود جو ہے نا اپنے اصل مرض کی وجہ سے یہ اس پرابلم میں کھڑے ہو گئے۔ ظہور صاحب یہاں جی بات کریں۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے دیوبندی بریلوی سارے عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے، اور وہ بریلوی میں آ جائے تو دیوبندی انکار کر دیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں اب اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے پہلے جو ہے نا جلدی میں وہ کام کر ڈالا، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کے کچھ نتائج ہیں جو سامنے آتے ہیں، یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ نتائج کیا ہیں میں آپ کے سامنے بلانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہ فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، اس میں نے سمرائز کر کے جو البیان اور تدبر قرآن میں پڑھا ہے، یہ تورات کی پیشن گوئیوں کی بنیاد پہ ایسا کرتے تھے کہ ان کے ہاں ایک کتاب، ایک رسول پہ نازل ہونے والی ہے، وہ تو خود آنے والی کتاب پہ ایمان لائیں گے، اور ان کے مزعومہ دشمن یعنی جو ان کے ذہن میں دشمن ہیں ایمان نہ لائیں گے، اور ایسے میں وہ کتاب کے دشمنوں کے خلاف فتح مندیوں سے نوازے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ قرآن کی اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت قرآن کے نازل ہونے کے زمانے تک مذہبی تھا، یہ بات ہم پہلے پڑھ لی ابھی۔ اس کے بعد یہ جو فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، قرآن کے بیان سے ایسے لگتا ہے کہ دور زوال میں امتوں میں یہ تصور راسخ ہو جاتا ہے، کوئی مسیحا آئے گا اور وہ انہیں دشمنوں کے مقابلے میں سیاسی غلبہ عطا کرے گا، ان کے زوال اور سیاسی پستی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء اور رسل انسانوں کو سیاسی غلبہ عطا کرنے نہیں آتے، بلکہ عہد و میثاق کا پابند بنانے آتے ہیں۔ اگر دنیا میں سیاسی غلبہ بھی آتا ہے تو وہ بھی اسی عہد و میثاق کی پاسداری سے آتا ہے، نہ کہ محض تمناؤں کی بنیاد پہ۔ اور اس کا حوالہ کیا ہے، آیت نمبر 87، آیت نمبر 87 ہے، میں ابھی لے کے جاتا ہوں۔ پہلے اس کے ساتھ ایک اور جڑی چیز ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے، دور زوال میں امتوں کی اصلاح کا واحد راستہ لوگوں کو کتاب اللہ سے جوڑنا ہے، یعنی انہیں الہی عہد و میثاق سے جوڑنا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 87 کی طرف۔ 87 ہمیں کیا کہتی ہے، 87 ہمیں یہ کہتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ جتنے بھی اوپر ہم نے عہد معاہدوں کا اور میثاق کا ذکر کیا ہے، یہ یاد دہانی کرانے کے لیے انبیاء کرام آتے تھے، یاد دہانی کرانے کے لیے آتے تھے، اور مسلسل آتے تھے، بنی اسرائیل کے درمیان مسلسل آتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آخری دور آ گیا بنی اسرائیل کا،
تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ تو گویا کہ یہ کچھ لوگ آگے بڑھتے تو اپنے ان انبیاء اکرام کو جو ہے نا ان کی تکذیب کر دیتے، اور کچھ لوگ آگے بڑھتے ان کو قتل کر دیتے۔ یہ وہ ہے اصل مرض۔ اور یہ تمام جو انبیاء اکرام ہیں یہ ایک ہی چیز ہے جو ان کو بتانے کے لیے آئے، وہ ہے عہد و معاہدے میں بند جانا۔ پچھلے جو 2 راؤنڈز ہم نے پڑھے تھے وہ یہی تو پڑھے تھے، اور کیا پڑھا تھا؟ تو اب اگر یہ نبی جو موجودہ آگے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آگے ہیں تو یہ بھی بنی اسرائیل کو عہد معاہدوں میں ہی تو باندھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ ان کا جو اپنا مرض ہے وہ مرض یہ ہے کہ یہ کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا اور وہ ان کے دشمنوں کے خلاف لڑے گا، اور ان کی جو سیاسی غلبہ ہے، ان کا جو یہ کہ ہم دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، وہ ہماری خواہشات کے مطابق وہ نبی آئے گا، لڑے گا، اور اللہ ساتھ ہوگا، ہم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ یہ وہ تصور ہے جس کی نفی یہاں پہ قرآن مجید کر رہا ہے، کہ جب ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ چیز پوری نہیں ہوئی، یعنی یہ کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ یہ آئے، ہماری خواہشات ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے جو اس وقت تصورات ہیں مذہب کے بارے میں، جو مذہبی فکر ہے اس کے مطابق یہ نبی اسی کے مطابق بات کرے، اپنی بات نہ کرے۔ اگر یہ ہماری رائے کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق یہ بات کرتا ہے تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے، اور جب ہم قبول کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری اس خواہشات میں تو یہ بھی خواہشات ہیں کہ پھر ہم روم پہ بھی حملہ کریں گے، رومنز کو بھی جو ہے نا، جو ہمارے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمارے اس علاقوں سے نکالا ہے، ہم وہاں جا کے دوبارہ اس پہ قبضہ کریں گے۔ یہ وہ خواب ہیں جب دور زوال میں امتیں اپنے ذہنوں میں جو ہے نا بسا لیتی ہیں، لیکن قرآن مجید یہاں یہ بتاتا ہے کہ نہیں، انبیاء اکرام کا اصل مشن جو ہے وہ لوگوں کو ان عہد معاہدوں سے باندھنا ہے جس سے وہ اپنے اللہ کو پہچانے، لوگوں کے حقوق کو پہچانے، اور وہ اس کتاب پہ عمل پیرا ہو جائیں جس کتاب کے وہ حامل ہیں۔ اہل یہود کو کہا گیا کہ تم تورات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہمیں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی بات ہوگی تو ہم قرآن پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ وہ کام ہے جو انبیاء اکرام یا رسل کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو ان کو سیاسی غلبہ عطا کرنے کے لیے۔ یہ یہاں پہ اس چیز کو پلے باندھ لیں۔ اس کے بعد ہے بھی سمجھترو بھی انفسہم، اور کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ یہاں پہ جو پچھلی بات ہوئی تھی فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یہ قانون ہدایت و ضلالت کے مطابق ہے۔ یہ جو میں بعض اوقات ریپیٹ کر دیتا ہوں، بعض اوقات میں نہیں کرتا، تو یہ اس سے چیزوں کو سمجھ جایا کریں۔ یہ اوپر لف و نشر کی جو بات ہو رہی تھی، تو لف و نشر جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے پوری بات تھی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ سٹیٹمنٹ تھی پہلی، اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ تھی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ دوسری سٹیٹمنٹ تھی۔ پہلی سٹیٹمنٹ کے مطابق کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پہلی سٹیٹمنٹ یعنی وہ کتاب جو ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق آنی تھی اس کو جان گئے، یہ پہلی سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ ہے۔ کفروا بہ، یہ دوسری سٹیٹمنٹ کے اگینسٹ ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کن کے خلاف؟ جو ان کی اپنے مذہب کے جو ہے نا منکر تھے، اور جب وہ کتاب آ گئی تو یہ خود جو ہے نا دوسری کتاب کے منکر ہو گئے۔ تو یہ اس طریقے سے لف و نشر کا بھی جو ہے نا یہ پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو، کس چیز کے بدلے میں بیچ دیا؟ یہ آیا نمبر اسی جو 90 میں ہم پڑھ رہے ہیں، آخر میں جب ہم پہنچیں گے تو اسی 90 میں، تو آخر میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّہِینٌ، یہ دوزخ کا عذاب ہے، یہ اس عذاب کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ بھی سمجھتا رہو بہی انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی ہے کہ آئیں یکفروا بما انزل اللہ، انکار کر بیٹھے، کس چیز کا انکار کر بیٹھے؟ جو اللہ نے نازل کی ہے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، ضد میں آتے ہوئے۔ بغین کا مطلب وہی بغاوت، بغین، بغی ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سرکشی کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
قرآن مجید یا کتاب نازل کرے اپنے فضل سے جس پہ وہ چاہے اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہے فضل کرے، اور وہ جو فضل کرنا ہے اپنے بندوں میں سے اس سے سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا ہے۔ اب یہ سرکشی کرتے ہوئے اب ہمیں یہ دیکھیں کہ جو ان کا اصل مرض تھا وہ یہ تھا، جو اوپر ہم نے شروع میں پڑھا تھا آیت نمبر 87 میں، وہ یہ پڑھا تھا کہ ان کی خواہشات کے مطابق نہ آئے گا، اور یہ کہ استکبار کرتے ہوئے جو ہے نا انکار کر بیٹھیں گے، یہ اصل مرض ہے۔ اصل مرض کے ساتھ اب ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ سرکشی، بغاوت اور حسد ہے۔ ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو حسد کی جو ہے نا یہاں پہ بو آ رہی ہے۔ حسد یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں یہ کتاب نازل ہو گئی ہے، بنی اسماعیل میں کتاب نازل ہو گئی ہے، اب وہ سرکشی ہے، اس سرکشی میں گویا کہ جو استکبار تھا یہ اسی کی ایک شکل ہے سرکشی، اسی سرکشی کے اندر انہوں نے اس کتاب کا جو ہے انکار کر دیا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، اور یہ ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا غضب لے کے لوٹے۔ فباؤ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کوئی چیز لے کے لوٹنا، تو یہ کیا چیز لے کے لوٹے؟ یہ غضب پہ غضب لے کے لوٹے۔ پہلا غضب کیا ہے؟ پہلا غضب ان کے اباء و اجداد کا ہے۔ یہ کہاں بیان ہوا ہے؟ یہ آیت نمبر 61 میں جو ہے نا بیان ہوا ہے۔ 61 کیا کہتی ہے آیت نمبر 61؟ آیا یہ کہتی ہے کہ وباؤ بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کے اباء و اجداد یہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہیں۔ یہ پہلا غضب ہے جو ان کے اباء و اجداد کا ہے، اور یہاں پہ آئے تو جب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ کون سا غضب ہے؟ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اس قرآن کو اب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ یہ کب یہ مغضوب کہلائے، اللہ تعالیٰ کی غضب ہوا جب انہوں نے تورات اور تورات کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب پھر ان کے پاس ایک اور اپرچونٹی آ گئی تھی، قرآن آ گیا تھا، اور اس اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ یہ آگے بڑھتے تو اس کو قبول کرتے، اور قبول کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کی جو فضل ہے وہ ان پہ نازل ہوتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ غضب پہ غضب لے کے لوٹے۔ اب یہ جو موقع، آخری موقع تھا یہ ان کے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، یہ وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اس کے بعد کہا کہ ان کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ عذاب مہین ہے، عذاب مہین جب کہا تو گویا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا، اور کام کیا کیا تھا کہ ان کے اندر اب سرکشی، بغاوت، عداوت، حسد ہے کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ نبی آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 90 کے بعد، آیت نمبر 90 کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہ دوسری پیشن گوئی، یعنی ان کے ہاں اب یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب کی نوعیت کیا ہے، یہ پریڈکشن اس کے حوالے سے ہے، یعنی ان کے ساتھ اب کیا ہونا ہے۔ نیچے اگر دیکھیں تو استاد محترم نے ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ آخرت کا تو عذاب ہمیں واضح ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن دنیا کا کیوں رکھا؟ یعنی یہ کہ اب کیونکہ اس رسول کا انکار کر دیا گیا، اس نبی کا انکار کر دیا گیا، تو اس کا عذاب اپنی جگہ ایک عذاب ہے۔ یعنی پہلے ہمارے پاس دو عذابوں کا ذکر ہو چکا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، ایک ذلت و مسکنت کا عذاب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ ذلت و مسکنت کا عذاب ان پہ کب ہونا ہے؟ وہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے ہے، جب یہ ذمہ داری جو ان کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ اس دین کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو ہم شہادت حق کی جو ہے ذمہ داری کہتے ہیں۔ شہادت حق کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ اس دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس کے بعد دنیا کو دعوت دیں، یعنی جس چیز کو وہ خود قبول کر چکے ہیں دنیا کو دعوت دیں، اس کو شہادت حق کی ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ جب یہ اس کو پورا نہیں کریں گے، خواہ وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، تو ان کے ہاں ذلت و مسکنت کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عذاب بھی ہم پیچھے پڑھائے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت سے منہ موڑیں گے، یہ کہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑیں گے، زکوٰۃ سے منہ موڑیں گے،
لوگوں کے حقوق پامال کریں گے، یعنی انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی۔ انفرادی طور پہ یہ کہ والدین کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے اندر پسماندہ طبقے ہیں جیسے یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ جب ان کے حقوق توڑیں گے، اور اس کے بعد معاشرے کے حقوق ہیں۔ معاشرے کے حقوق کیا ہیں وہ بھی ہم پیچھے پڑھائے ہیں، امن رہے، سکون رہے، لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ جب یہ معاشرے کی چیزیں ہوں گی یا انفرادی سطح کی چیزیں ہوں گی، جب بحثیت مجموعی ان کا یہ طریقہ بن جائے گا، یہ عادت بن جائے گی، تو اس کے لیے کہا گیا تھا کہ خزیون کا لفظ لایا گیا تھا۔ دنیا کے اندر رسوائی ہے، یعنی ذلت و مسکنت شہادت حق کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر رسوائی شریعت سے منہ موڑ لینے کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ آ کے ایک تیسری چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان دنیا کے اندر ان کے لیے ایک اور عذاب ہے۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ پچھلے دونوں عذابوں سے ہٹ کے ہے، کیونکہ یہاں پہ اب یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ تیسرا عذاب وہ عذاب ہے جو رسولوں کا انکار کر دینے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہ عذاب و مہین کا لفظ آیا ہے۔ اس کو آگے چل کے ایک دو پیراگراف کے بعد اس کو قرآن مجید پھر کھول دے گا، اس کو کھول دے گا۔ ابھی ظاہر ہے کہ اس کو ایک یوں ہی کہہ لیں کہ اختصار کے ساتھ بات کر دی۔ اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تیسری سٹیٹمنٹ ہے، ترجمے میں دیکھیں میں نے لکھا ہے نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان کو اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ بات کہہ کے بات کہی جا رہی ہے۔ پہلی دفعہ جب بات کہی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ کہی تو اس میں استاد محترم نے اس کو پھر بریکٹ میں لا کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ نتائج میں پہلی جو بات کہی گئی تھی، اصل مرض کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات یہ کہی گئی تھی، یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے۔ یہ نمبر 1 بات کہی تھی۔ اس کے بعد جو نمبر 2 بات کہی ہے ان کے بارے میں، وہ یہ کہ ان کے پاس کتاب آ گئی ہے، ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق آ گئی ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کے حوالے سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہم دشمنوں کے خلاف لڑیں گے اور نبی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اس کے بعد اب تیسری بات ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اس پیراگراف میں بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے۔ اللہ نے کیا اتارا ہے؟ یعنی قرآن اتارا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بات ساری کی ساری قرآن کی ہو رہی ہے۔ ان تینوں پیراگراف کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے اوپر، بات قرآن ہی کی تو ہو رہی ہے۔ اب کنکلوژن کے اندر تورات کا وہ ذکر نہیں ہو رہا جیسا کہ پہلے ہو رہا تھا۔ وہاں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو تورات پڑھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ کنکلوژن میں جب آ رہے ہیں تو اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ تورات کے بعد قرآن کھڑا ہے۔ اب قرآن کے بارے میں جو ہے ان سے بات ہو رہی ہے۔ اس کنکلوژن کے اندر یہی چیز ہے جو اس وقت ہائی لائٹ کی جا رہی ہے۔ ان کو عذاب کی جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پہ عذاب مسلط ہونے والا ہے، تم لوگ ہی کافر ہو۔ یہاں پہ لفظ کافرین بھی آ رہا ہے، یعنی کنکلوژن سے پہلے تک جو ہے نا یہود کو کسی جگہ پہ بھی کافر نہیں کہا گیا۔ الکافر جب کہا جاتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے یعنی جس کے بعد انسان جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ ان کی محفلوں میں اعلان ہوا، ان کی جو ہے نا انفرادی طور پہ انہوں نے اعتراف کیا، پبلک میں انہوں نے اعتراف کیا۔ جب یہ سب کچھ کر چکے تو اس کے بعد قرآن مجید کو کافر کہہ رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے پیراگراف میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی جیسے کہ ولیل کافرین، ان کافروں کو یہ کنکلوژن سے پہلے قرآن مجید نے نہیں کہا، یہاں پہ آ کے جو ہے نا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کافرین کا لفظ ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے، یہ بھی بار بار آئے گا اس کنکلوژن کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا انکار کر دیا ہے، اور یہ اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو۔ جب ہم ان کو بار بار کہتے ہیں جا کے، یعنی اہل ایمان ان سے بار بار کہتے ہیں کہ اس چیز کو مان لو جو قرآن مجید کی صورت میں تمہارے پاس اتر رہا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پہ اترا ہے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اسی ہی کو مانتے ہیں جو ہم پہ اترا ہے۔ ہم پہ کیا اترا ہے؟ تورات اتری ہے، یا بعد میں جو باقی انبیاء کے صحیفے ہیں بنی اسرائیل میں، ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا سکوپ بس اتنا ہی ہے، ہم اگلی کتاب جو ہے اس کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے بعد یہ اس کے علاوہ جو کتاب ہے اتر رہی ہے اس کو نہیں مان رہے، اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم تو وہی مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، اور ہم اس کو نہیں مانیں گے جو ہم پہ نہیں نازل ہوا۔ یہ وہ غضب ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ جو پیچھے کہا تھا نا کہ غضب پہ غضب جو ہے نا یہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جو غضب دوسرا غضب ہے، یہ اس کا پہلو ہے کہ ان کی ان حرکتوں نے، ان کے اس رویے نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے نا ابارا ہے، درآں حالے کہ وہی حق ہے۔ آگے لفظ آیا ہے وَلَقَدْ سوری وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہی حق ہے۔ وہی حق ہے، کیا مطلب وہی حق ہے؟ یعنی یہ کہ جیسے تورات حق ہے ویسے ہی جو ہے نا قرآن مجید حق ہے۔ یعنی تورات کو حق مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اسی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ اسی کی پیشن گوئیوں کے مطابق آ گیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو پھر دوسرا جو 2 ہے جو بعد والا، وہ مل کے ہی 4 بنیں گے نا، 2 اکیلا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی جب تورات کہتی ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک رسول نے آنا ہے، ایک کتاب نے آنا ہے، تو وہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، وہ مکمل نہیں ہو پاتی جب تک اس کے بعد والی کتاب نہ مانی جائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی بھی حق ہے اور وہ اگلی بھی حق ہے۔ اگر تم راست بازی پہ چلنا چاہتے ہو، اگر تم حق کو ماننا چاہتے ہو، اگر تم اسلام کو حقیقتاً قبول کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ایمان پہ رہنا چاہتے ہو، تو جس طرح اس تورات کو حق مانتے ہوئے جو ہے نا اس کو قبول کر رہے ہو، اس کو بھی قبول کرو۔ یہ دونوں حق ہیں۔ کسی ایک حق کا انکار کر دو گے تو گویا کہ آپ دونوں کا انکار کر دو گے۔ مصدق لما معہم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے، تو کسی ایک کا بھی انکار کرو گے تو اب تم اس جگہ پہ آ گئے ہو کہ جس جگہ پہ کوئی ایک انکار بھی تمہیں دونوں کے انکار پہ لے آئے گا۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی جیسے تورات حق ہے جن کو تم مانتے ہو، ویسے ہی یہ حق ہے، کیونکہ یہ انہی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں اتری ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اگر پہلی حق ہے تو دوسری بھی حق ہے، اگر دوسری کا انکار کرتے ہو تو پہلی کا بھی انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد یہ کہ یہ وہ ہدایت ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خواہش کی پیروی میں یہ کتاب بنی اسماعیل کی بجائے ان میں نازل کر دیا ہے، تو پھر مسئلہ حق پرستی کا نہیں رہ گیا، اب یہ مسئلہ حسد کا اور یہ مسئلہ تعصب کا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہ تم اپنی کتاب کو تو کہتے ہو کہ ہم اسی پہ ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے علاوہ اس پہ نہیں ایمان لاتے، تو یہ پھر حق پرستی نہ ہوئی، یہ پھر تعصب ہو گیا۔ جو اوپر کہا تھا نا کہ کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی اور جگہ اتار دیا ہے، تمہارے اندر اب بغی، سرکشی اور حسد پیدا ہو گیا ہے، تو یہ حق پرستی کا معاملہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے نہیں رہ گیا کہ اگر یہ واقعتاً تمہارے پاس یہ حق پرستی کا معاملہ ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے، تم اس کتاب کو بھی مانتے جو تمہارے پاس ہے اور اس کتاب کو بھی مانتے جو تمہارے یعنی ابھی جو نازل ہو رہی ہے۔ اگر یہ تمہاری بات مان لی جائے کہ حق پرستی بس یہی حق پرستی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اسی کو مانیں گے اور جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر تمہارے پاس یہ جو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے کہ وہ جو پچھلے نبی آتے رہے ہیں وہ بھی تو تمہارے اندر ہی آتے رہے، وہ کوئی کہیں باہر سے تو نہیں آگے تھے، وہ بھی تو وہی اللہ ہی کے سے جو ہے لے کے آتے رہے ہیں، لیکن تم نے وہاں کیا کیا تھا؟ وہاں تم نے نبیوں کو قتل کیا تھا، وہاں تم یعنی مومن ہوتے ہوئے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے کہ ہم مومن ہیں اور اس کے باوجود نبیوں کو قتل کیا تھا۔ تمہارے پھر اس جو فیل ہے جو تم نے وہاں پہ جو کام کیا تھا اس کو پھر تم کیسے جسٹیفائی کرتے ہو؟ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ کیونکہ یہ بھی نبی بھی جو موجودہ نبی آئے ہیں یہ انہی نبیوں کے تسلسل میں آئے ہیں، تم اس کو نہیں مان رہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے اندر نہیں آئے، تو پھر جو تمہارے اندر آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تمہاری حق پرستی پھر وہاں کہاں چلی گئی؟ تمہارا ایمان وہاں کہاں چلا گیا؟ یعنی تم نے جو اس نبی کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہو اس سے پہلے بھی یہ تم دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات لے کے آئے تھے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارا مرض ہے جس کی وجہ سے تم انکار کر بیٹھے ہو اور تم پچھلے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو، یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے، یہ ڈے ون سے تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تمہاری ابتدا ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب بینات لے کے آ رہے تھے،
اس وقت ان بینات کو دیکھ چکنے کے باوجود ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے باوجود جو ہے نا تم نے ایک بچڑے کو پوجا تھا، اس کی پرستش کی تھی، اس کی تم نے اپنے معبود بنا لیا تھا، من بعد ہی جب وہ طور پہ یعنی پہاڑ پہ چلے گئے تھے، اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب وہ طور پہ چلے گئے تھے، اس کے پیچھے آپ لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، آپ کے بزرگوں نے ایک بچڑی کی پوجا کی تھی۔ توحید کا بیان سن چکنے کے بعد کئی دہائیوں تک تمہارے درمیان توحید کا بیان جو ہے نا وہ سنایا جاتا رہا، اللہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا، فرعون کو غرقاب کیا تم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا تھا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بے شمار معجزے دیکھے تھے، ید بیضا تھا ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہاں فرعون کے دور میں کئی جو ہے نا دہائیاں گزری، وہاں پہ کئی دہائیوں میں تم نے بے شمار معجزے دیکھے، بے شمار بینات دیکھے۔ اس کے بعد جب تم اس صحرا میں آئے تو تم سمندر پھاڑ کے آئے تھے، اس کے بعد بطلیوں نے تم پہ سایہ کیا تھا، اس کے بعد یہ کہ تمہیں من و سلوہ ملا تھا، یہ سب کچھ دیکھ چکنے کے بعد بھی تم نے جو ہے نا بچڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ بیماری تمہارے اندر بڑی شروع کی بیماری ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم شرک کر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید جو ہے بار بار یہ پہلو ان کے سامنے لا رہا ہے، حالانکہ یہ جو بچھڑے کا پہلو ہے یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، پھر کیوں دہرایا؟ یہ کنکلوژن میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بات شروع کرتے ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، تو جو پہلے باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں ان کو دہرا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے، کنکلوژن کے اندر پچھلی بات کو دہرا دیا، موقع محل کے مطابق دہرا دیا، یعنی یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پہلو ہے۔ اس کو اگر دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں تو جو ان کے اپنے صحیفے ہیں، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، بائبل کے اندر، وہاں پہ ان کے جو نبی ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے ان کی تاریخ میں بڑا اہم واقعہ ہے کہ بچڑے کی پوجا کرنا۔ وہ نبی جو ہیں باقی جو بعد میں آتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ تم تو وہ قوم ہو، وہ لوگ ہو جنہوں نے پہلے رات ہی بے وفائی کی تھی، پہلی رات ہی بے وفائی کی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی جو ہے نا تم بے وفا ہو گئے تھے، تم اس توحید سے باہر نکل گئے تھے۔ یہاں پہ بھی ان کو پھر وہی چیز یاد دلائی گئی ہے کہ یہ جو انبیاء اکرام کا قتل کیا، جو کہ آخری دور میں ہوا، آخری دور یعنی بنی اسرائیل کے آخری دور میں حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تئی ان کو بھی جو ہے نا قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ آخری دور ہے، لیکن کیا تمہارا اولین دور جو روشن دور ہے، جس کو تم روشن دور کہہ سکتے ہو، کیا اس روشن دور میں بھی تم نے کوئی جو ہے نا ایمان والی بات کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے اندر اس وقت بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے، ایسے گروہ تھے، ایسے فریق تھے جنہوں نے شرک جیسی انتہائی قبیح ترین جو ہے نا ضلالت، انتہائی قبیح ترین جو ہے نا جو مذہب کے اندر کوئی چیز ہو سکتی ہے، تم نے وہ کیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم شرک کیا تھا، یعنی بہت بڑا ظلم کیا تھا، اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری تھی۔ اچھا، اس کے بعد اسی چیز کو پھر آگے لے کے اگلے پیراگراف میں کہا ہے، ابھی دوسری بات چل رہی ہے، یعنی سوری یہ وہ لوگ ہیں، یہ تیسری بات جو پچھلے پیراگراف میں یہ نمبر 3 پہ یہ آیا نمبر 90، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس کی یعنی یہ وہ لوگ ہیں نمبر 3 پہ ہی جو ہے نا ابھی تک چل رہے ہیں، جس میں اگلے پیراگراف میں کہا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے ان سے میثاق لیا تھا۔ یہ بھی اسی طریقے کی صورتحال ہے جس کو ہم اوپر پڑھتے آئے ہیں کہ بات سے بات نکلتی ہے اور لف و نشر والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو 92 کے اندر جو بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ بینات لے کے آئے اور ان کے پیچھے تم نے جو ہے نا بچھڑا اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اب یہ اس کی مزید وضاحت ہے، یعنی بینات لے کے آئے اور بچھڑے کی پوجا کرنی، اس کی وضاحت کیا، واضح کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد رکھو کہ ہم نے میثاق لیا تھا، یہ بھی ہم پیچھے پڑھائے، یعنی میثاق لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور جو کچھ ہم اس تورات کی صورت میں تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جب یہ کہا تھا وَاسْمَعُوا، اور اس کے بعد سنو، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو قبول کرو، اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے دل و جان کے ساتھ اس کو قبول کرو۔ اور یہ وہ چیز تھی جب تمہیں کہی گئی لیکن ہوا گیا، قالوا سمعنا وعصینا، تمہارے ان بزرگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے سنا اور دل میں کیا سوچا؟
زبان حال میں کیا کہا کہ ہم نے انکار کیا. سمعنا یعنی سنا، سمعنا کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور سننا توجہ سے سننا، اسینا انکار کر بیٹھنا، ڈس اوبے کر دینا، تو یعنی تابع داری سے باہر نکل جانا. تو تم نے سنا، اور سننے کے بعد تمہاری زبان حال، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں زبان حال، زبان کال کیا ہوتا ہے؟ جب آپ منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم زبان کال کہتے ہیں. اور زبان حال یہ ہوتا ہے کہ تمہارے رویے نے یہ ثابت کر دیا. زبان حال سے یعنی تمہارے رویے اس جگہ پہ کھڑے تھے کہ تم ظاہری طور پہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، لیکن عملاً جو تمہارا رویہ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور اسلوب ہے جو استاد محترم نے نیچے کھولا ہے، وہ یہ ہے، اگر آپ ترجمہ دیکھیں، سنو اور مانو، اس کو بریکٹ میں رکھا ہے، سنو اور مانو. مانو ہوتا ہے اطاعت کرنا، یعنی سما و اطاعت. یہ لفظ یہاں پہ لکھا ہے واسمعوا، یہاں پہ ماننے کا لفظ جو ہے نا وہ نہیں ہے. وہ ہم نے کہاں سے لیا؟ کیونکہ آگے آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی سمعنا آیا ہے، وَأَسَیْنَا، یہ ڈسوبے کرنا، نہ ماننا، اس کا کوئی لفظ ہے جو اس کے اگینسٹ یہاں پہ ہے، وہ یہ ہے یعنی اطاعت کرنا. یہاں اسینا آیا اور یہاں پہ اطاعت کرنا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں، اس اسلوب کو حذف کا اسلوب. یہ بھی یعنی ذہن میں پلے باندھ لیں اس چیز کو کہ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں بھی بار بار آئیں گی. حذف کا لفظ بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ کوئی لفظ تھا جس کو یعنی انڈرسٹوڈ ہے، وہ ہم لفظوں کو ملا کے ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے ایک دوست ملتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو وہ نارمل لباس میں نہیں ہے. تو میں بس ایک ہی بات کہوں گا، کدھر بھائی، یعنی پچھلی ساری بات جو ہے وہ میں پوری بات نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا، کدھر بھائی. تو یہ کدھر بھائی جو کہنا ہے، یہ بیسیکلی تمام جملوں کی جگہ پہ ایک جو ہے نا لفظ آ گیا، تمام چیزوں کو میں نے حذف کر دیا، ایک بات کر دی. تو یہاں پہ بھی وہ اسی طرح کی چیز ہے. بعض اوقات ایک چیز واضح ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، تو لٹریچر کی زبان میں، خاص طور پہ قرآن مجید کی زبان میں، وہ حذف ہو جاتا ہے. یعنی وہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ وہ لکھی جائے. تو یہاں پہ واسمعوا کے بعد جو لفظ ہے وہ یہ کہ اس کو پکڑو اور وَأَطِیعُوا، اور اس کی اطاعت کرو. اطیعوا کا جو لفظ ہے یہ یہاں پہ حذف ہو گیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ انکار کر دیا. یعنی کس چیز کا انکار کر دیا؟ اطاعت کا وعدہ دے کے انکار کر دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی تھی. اشریبو کا مطلب ہوتا ہے پلانا، گھول کے پلا دینا. جیسے ہمارے ہاں کوئی میڈیسن گھول کے پلا دی جاتی ہے، اشرب یشربو اس کے لیے بھی آتا ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو محض پلانا. تو جب محاورے کی زبان میں بھی آتا ہے تو کسی کو کوئی چیز گھول کے پلا دینا. تو گھول کے کیا چیز پلا دی گئی تھی ان کے دلوں کے اندر؟ وہ بچھڑا تھا. بچھڑے کو گھول کے پلا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان بچھڑے کی جو محبت تھی وہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ راسخ کر دی گئی تھی، مضبوط کر دی گئی تھی. اور یہ جو محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی اس کے بارے میں کہا ہے یہ کس وجہ سے آئی تھی؟ بِکُفْرِهِمْ، یہ ان کے کفر ہی کے نتیجے میں آئی تھی. کہ ان کے اس کفر ہی کے نتیجے میں آئی تھی. اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ اگر اس کو مساق کے ساتھ رفع طور کی ایک مثال دی جس میں ان لوگوں نے سمع و طاعت کا عہد کیا اور عملاً منہ موڑ گئے، لیکن اس نافرمانی کے بیج اصلاً ان کی گٹی میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نازل ہونے والی کئی دہائیوں پہ محیط بینات سے بھی نہ اکھاڑے جا سکے. ان کے اس مزاج کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ قانون ہدایت و ضلالت کی ایک انتہائی سزا ہے. قانون ہدایت و ضلالت کی انتہائی سزا ہے یہ کہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، بینات نازل ہوتی رہیں، ان کا مزاج سے جو کفر تھا وہ نہ نکل سکا. یہ ان کے ابتدائی دور میں یہ سب کچھ ہوا. اچھا، کل بھی سما یامرکم بھی ایمانکم، کتنی ہی بری چیز ہے جس کی ترغیب تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین، ایمان کا دعویٰ کرتے ہونے کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم حق پرست ہیں، ہم حقیقتاً اہل ایمان ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اب اس کو اس چیز سے جوڑا ہے،
یعنی پوری بات کر چکنے کے بعد کہا کل بھی سما یامرکم بھی ایمانکم، یعنی تمہاری تاریخ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، تمہاری تاریخ بنی اسرائیل کا آخری دور جس میں تم نبیوں کے قتل کے در پہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آخری دور جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی تمہارا ایمان تمہیں کس چیز کے بارے میں ترغیب دے رہا ہے؟ یہ کہ ہم آگے بڑھ کے اس نبی کی تکذیب کر دیں اور قرآن کی تکذیب کر دیں۔ انتہائی بری چیز ہے جو تمہارا ایمان تمہیں یہاں پہ یہ ترغیب دے رہا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آیا نمبر 93 تک جو کنکلوژن تھا یہ ختم ہو گیا، جو نتیجہ ابھی تک جو نکالنا تھا وہ ساری چیزیں بیان کر دیں۔ 3 پہلو ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے۔ پہلا پہلو میں پھر سے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پہ خلاف ہے، کوئی اور چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 پہ کہا گیا، نمبر 2 پہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب آئی، پچھلی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں یعنی تورات کی اس میں آئی، اور یہ اپنے نہ ماننے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ دوسرا پہلو یہاں پہ اس کو واضح کیا۔ تیسرا پہلو جو ہے یہاں پہ واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری کتاب ہمارے اوپر اتریں گی ہم اسی کو مانیں گے۔ ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو یہاں سے اس چیز سے باہر نکالا ہے کہ اگر یہی چیز ہے تو پھر تم پچھلے جو نبیوں کے ادوار ہیں، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہوں یا آخری زمانہ ہو، تم ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو؟ تمہارا ایمان وہاں کہاں چلا گیا تھا؟ تم وہاں پہ بھی غلطی پہ تھے اور آج بھی غلطی پہ ہو، اور تم غلطی پہ ہو تو تم اللہ کے غضب کو جو ہے نا للکار رہے ہو۔ اللہ کے غضب کو للکار رہے ہو تو جو تیسری سزا ہے تمہیں رسولوں کے دور میں آنی ہے وہ بھی لازمی تمہیں مل جائے گی۔ یہ نتائج ہیں جو اس کنکلوژن کے اندر واضح طور پہ جو ہے نا کر کے بتا دیے گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کیا چیز ہے؟ میں نے اس کے لیے لکھا ہے، نام دیا ہے سپلیمنٹس۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دعوت پیش کر دی جاتی ہے، اس کا نتیجہ نکال دیا جاتا ہے، قرآن مجید کیا کرتا ہے اس کے بعد جو چیزیں پہلے بیان ہوئی ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیتا ہے۔ اب جو دعوت آیا نمبر 93 تک جو تھی، جس کا پرولاگ تھا، ایپیلاگ تھا، اس کے درمیان میں بہت سارے مرحلے آئے، بہت ساری چیزیں ان سے باتیں کہی گئیں، اور جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب جو ہے آیا نمبر 93 کے بعد ان کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا، ان کے کچھ رویے ہیں ان پہ جو ہے نا واضح کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو بات کہی گئی تھی اس کو مزید واضح کرنا ہو تو قرآن مجید اس کو واضح کرے گا، ان کے سوالات کے جواب دے گا۔ کچھ اور پہلو ہیں ایڈیشنل، جس طرح کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ رسولوں کے دور میں ان کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہے، اس پہلو کو بھی یعنی لے لیا جائے گا۔ یعنی بے شمار پہلو ہوتے ہیں جو قرآن مجید پھر اس طرح کے سپلیمنٹس میں جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو پہلی بات ہے جو یہاں پہ لائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اس دعوے میں یعنی یہ کہ آخرت ہمارے ہی لیے ہے، یہ ہے کل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص طور پہ یعنی ایکسکلوسیولی تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کریں اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں بھی کوشش کر رہا تھا قرآن مجید کو سمجھنے کی، تو کچھ ایسے امپریشنز ہیں کچھ صورتوں میں کہ جو ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ میں آپ کے سامنے ایک تجربہ رکھ رہا ہوں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا تھا پڑھتے پڑھتے ترجمہ جو ہے نا یا تفسیر پڑھتے پڑھتے، تو یہاں آ کے میں سوچتا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انسانوں کو یہ کہے کہ تم موت کی تمنا کرے، یعنی یہ چیز میرے ذہن میں نہیں آتی تھی
یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور ظاہر ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، اس پہ سرنڈر کرتے ہیں، کچھ بھی ہو یہ تو خواہ وہ سمجھ آئے یا نہ آئے. لیکن یہ میرے لیے ہمیشہ ایک کنفیوژن کا باعث ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں ہے جو کچھ لوگوں کو، انسانوں کو یہ کہے کہ تم موت کی تمنا کرو. یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا مجھے نظم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق بخشی، تو یہ چیزیں ایسی کھلی کہ میں پھر جب بھی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو میرے جو شروع کے امپریشنز ہیں میں پھر شیئر کرتا ہوتا ہوں. یہ انہی میں سے ایک ہے یہ کہ یہ کیوں ان کو کہا گیا کہ موت کی تمنا کریں. یہ بیسیکلی بات پہلے ہو چکی ہے، جو بات پہلے ہو چکی ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے یہاں پہ. وہ بات کیا ہے؟ وہ آیا نمبر 80 کے اندر ہے. میں آپ کو بھی وہاں پہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ بات کیا ہوئی تھی؟ اب وہ ساری بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے. اس میں یہ کہا گیا تھا نمبر 80 میں، اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ کچھ یوں ہو گیا تھا کہ آغاز یہاں سے ہوا تھا. یہاں التفات تھا. التفات کہ تم خواہش کرتے ہو کہ یہ تم پہ ایمان لے آئیں. ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، علماء ہیں اور عام لوگ ہیں، ان پڑھ. اور ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ جو عام لوگ اور ان پڑھ ہیں یہ کچھ ان کی خواہشات ہیں، امانی ہیں. یہاں پہ یہ لفظ آیا تھا. اور یہ ان کی امانی ہیں، یہ خواہشات ہیں، اور اس میں یہ رہتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. سوری آگے پیچھے پھر ہو رہا ہے. نمبر 8. جی، تو انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، ہمیں چند ہی دنوں کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا. اور آگ میں اگر ڈالا بھی تو کوئی ہمیں واقعتاً آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ کوئی ہلکی پھلکی سی کو سزا ہوگی، اور سزا میں جو ہے نا ہم جائیں گے، باہر نکل آئیں گے، اور اس کے بعد ہمارے وارث نہیں آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ ان کی یہاں پہ خواہش تھی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا. اور وہاں پہ بھی 80 کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ بلا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں سزا لازمی طور پہ ملے گی، سزا لازمی طور پہ ملے گی. اب اسی ایک پہلو کو جو انہوں نے کہا تھا کہ چند دنوں کے لیے ہمیں آگ چھوئے گی، اس کو یہاں پہ آیا نمبر 94 میں آ کے جو ہے نا کھولا ہے کہ اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے جہنم میں اور وہاں پہ ہلکی پھلکی سزا ہوگی، اس سے باہر نکلیں گے اور اس کے بعد جنت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، اس پہلو کو یہاں پہ کھولا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے انکانت لکم الدار الاخرہ، اگر واقعتاً جو ہے نا آخرت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، عند اللہ، یہاں پہ لایا گیا عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے واقعی تمہارے لیے لکھ دی ہے، خالصتاً تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے. دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ یعنی دوسرے لوگ اپنے جو ان کا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جیسے ان کو کسی کو جنت میں لے جانا چاہے گا جنت میں لے جائے گا، جس کو دوزخ میں لے جانا جائے گا دوزخ میں لے جائے گا. لیکن ہمارے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ لکھ رکھا ہے، فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمیں اگر سزا بھی ہوئی تو چند روزہ ہوگی، اس کے بعد ہم یقیناً جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. الدار الاخرہ یہاں پہ لایا گیا ہے، جنت جو ہے نا وہ ہمیں لائی جائے گی، ہمیں دے دی جائے گی. اس کے لیے کہا فتمنوا الموت، تمہیں چاہیے کہ تمہیں موت کی تمنا کریں، موت کی خواہش کریں. کیوں خواہش کریں؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو مصیبتوں کی دنیا ہے. یہاں پہ فلڈ آتے ہیں، قحط آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک تگ و دو کرنی پڑتی ہے. آسائشات ڈھونڈنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم دن رات کرتے ہیں، ایک کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں جو ہے روٹی ملتی ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے نا گھر ملتا ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے نا سواری ملتی ہے. اتنی تگ و دو ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے. اس گزرنے کے بعد جو ہے نا جا کے ہمیں پھر بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، زندگی کئی ایک مصیبتوں میں گری ہوئی ہوتی ہے. تو تمہارے لیے اگر آخرت ہی تمہارے لیے ہے تو پھر یہ دنیا کے جو ہے نا جنجڑوں سے باہر نکلیں. کیوں نہیں پھر خواہش کرتے کہ ہمیں موت آنی چاہیے، موت آئے اور اس کے بعد فوری جو ہے نا جنت میں چلے جائیں. ان کنتم صادقین، یہی تو تمہارا دعویٰ تھا نا کہ ہمیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہونے والا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا، یہ کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یہ بھی ایک محاورہ ہے.
ہاتھوں میں کیا بھیجا؟ بیسیکلی جو ہاتھ ہوتے ہیں یہ پوری شخصیت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کے پیچھے آپ کی نیت کھڑی ہوتی ہے، آپ کا ارادہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ جو اعمال آپ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ایک فنشڈ پروڈکٹ بنا کے اس کو آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ یہود کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی ہے، یعنی یہ کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ ایک متعین چیز ہوتی ہے، خواہ وہ نیکی ہو خواہ وہ بدی ہو، وہ متعین چیز جو ہے وہ اس کو ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آگے بھیجا، ہاتھوں کے ذریعے سے کیا کیا بھیجا؟ یعنی جو کچھ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے اس دنیا کے اندر کیا ہے، یعنی یہ کہ ہم نے اللہ کے حقوق توڑے ہیں، ہم نے انسانوں کے حقوق توڑے ہیں، ہم نے انبیاء اکرام کو قتل کیا ہے، ہم جو ہے نا اپنی خواہشات نفس پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ تکبر اور غرور میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ان کو خود معلوم ہے کہ یہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں یہ حقیقتاً بری چیز تھی۔ انسان اپنے ضمیر کے سامنے کبھی بھی جو ہے نا وہ اندھا نہیں ہوتا، اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تمہاری جو جتنے بھی جو تمہارے یہ بیماریاں تھیں، تمہاری یہ جو تم غلط کام کرتے رہے ہو، جو تم برائیاں کماتے رہے ہو، اس کی بنیاد پہ تم کبھی بھی جو ہے نا آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کی کبھی بھی جو ہے نا یہ تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان ظالموں کے بارے میں پوری طرح بخوبی واقف ہے۔ ظالمین یعنی یہ کہ ان کے جو کچھ یہ ہاتھوں سے کرتے رہے ہیں اس پہلو سے یہاں لیا گیا ہے۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پوری طرح آگاہ ہے، پوری طرح واقف ہے۔ جب وہ واقف ہے تو یقیناً ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا، ان کی خواہشات کی جو ہے نا کبھی بھی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ جو یہ جرائم کرتے رہے ہیں ان جرائم کا ان کو بھرپور جو ہے نا وہاں سزا ملے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اگر اللہ دنیا کے اندر جو ہے نا جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں علیم ہے، جانتا ہے، تو یقیناً ان کی سزا کا بھی وہ بندوبست کرے گا۔ اس کے بعد آگے بات کہی کہ ولا تجدنہم، اسی بات کو یعنی جو بات ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے اسی بات کو آگے جو ہے نا بڑھایا، اور بڑھاتے ہوئے کہا ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، یہ وہ لوگ ہیں یعنی ان کو جینے کے بارے میں جو ان کا جو حرص ہے، ان کی جو لالچ ہے، آپ ان کو پائیں گے۔ ولی تجدنہم کا ہے آپ کے مشاہدے میں چیز آئے گی، یعنی ان کا جو رویہ ہے یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حریصانہ ہے۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں کس چیز کے بارے میں؟ زندگی کے بارے میں، کہ زندہ رہیں، ان کے زندہ رہنے کی خواہش دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ انہی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت مدینہ کے یہودی ہیں، اس کو ہم کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں یعنی اس کو بنا سکتے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کی یہ خواہش جو ہے اس کو اس حد تک جو ہے نا یہ حریص ہیں کہ یہ ان سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے جنہوں نے شرک کیا۔ جنہوں نے شرک کیا، جو لوگ شرک کرتے ہیں یعنی مکہ کے لوگ تھے یا مدینہ کے لوگ تھے، ان کے ہاں تو آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھتے کہ یہ دنیا بس یہی دنیا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہیں جو ہے نا مریں گے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں آنے والی۔ تو جب اس طرح کی انسان کی جو ہے نا وہ ایک نقطہ نظر بن جاتا ہے تو پھر وہ زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ ہوئیں یا مشرکین جو نا اوس اور خزرج کے جو مشرکین تھے اس وقت کے، ان کی یہ تو خواہش ہوتی تھی ظاہر ہے کہ ہم لمبی سے لمبی زندگی گزاریں، یہ ان سے بھی آگے بڑھی ہوئی ان کی حص ہے، ان اہل یہود کی، حالانکہ ان کے ہاں تصور آخر کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یود احدہم، ان میں سے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے، ان یہودیوں میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سالہ زندگی ملے۔ 1000 سالہ زندگی ملے یعنی ایک لمبی مدت کی زندگی ملے۔ یہ الف یہاں پہ لفظ آیا ہے، یہ عربی زبان کے اندر سب سے آخری ہندسہ ہے، یعنی یہ جو ملین یا جو بلین کے لفظ آتے ہیں یہ عربی زبان میں اب بھی نہیں ہے اور پہلے بھی نہیں ہے۔ اب اگر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ملین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی باہر سے آیا ہوا ہے۔ عربی زبان کے اندر جو میکسیمم جو ہے نا جو عدد ہے وہ 1000 ہی ہے۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ 1000 10000 100,000، ایسے ہی عربی کے اندر بھی جو ہے نا وہ اسی الف کو یوز کرتے ہوئے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ ہماری اردو میں اس کو ہم ذرا مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، لاکھ کہہ دیتے ہیں، کروڑ کہہ دیتے ہیں، ارب کہہ دیتے ہیں۔ انگلش کے اندر بھی یہ مختلف طریقے سے بات کہی جاتی ہے، ایسے ہی جیسے انگلش میں کہی جاتی ہے ویسے ہی عربی زبان کے اندر کہی جاتی ہے۔
تو یہ ایک میکسیمم ڈیجٹ تھا، یعنی ایک لمبی سے لمبی مدت جو تصور کیا جا سکتا ہے یہ اس کی جینے کی خواہش کرتے ہیں. وما ہوا بمزحزحہ، یعنی یہ روکنے والی نہیں ہے، یعنی اس کو بچا دینے والی نہیں ہے. یہ لفظ ہے مزحزح، اس کا یہ کہ یہ روکنے والی، بچانے والی، ہٹانے والی نہیں ہے من العذاب، جو اللہ کا عذاب ان پہ آنا ہے. این یعمر، اور ان کو وہ عمر بھی دے دی جائے جس کی یہ خواہش کر رہے ہیں. این یعمر یعنی وہ عمر، یہ عمر کس عمر کی خواہش کر رہے ہیں؟ 1000 سالہ زندگی کی خواہش کر رہے ہیں، میکسیمم زندگی کی خواہش کر رہے ہیں. اگر یہ ایک عمر بھی ان کو دے دی جائے تو وہ بھی جو ہے نا، جو عذاب آنا ہے اللہ کا وہ ہٹائے گا نہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. 95 کے آخر میں آیا تھا واللہ علیم بالظالمین، اور 96 کے آخر میں آیا ہے واللہ بصیر بما یعملون، یعنی وہاں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ظالم لوگ اس سے باخبر ہے. یہاں پہ بصیر کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اسی علیم کو کھولا ہے. یہاں پہ جو بصیر ہوتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا وہ فزیکلی تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی یوں کہہ لیں کہ مثال بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے کا جو بھی طریقہ ہے، جیسے بھی وہ دیکھتا ہے، اس پہلو کو یہاں پہ علیم کو لفظ کو کھولا ہے. علیم اور بصیر یہ بیسیکلی دونوں ایک ہی چیز کے جو ہے نا پہلو ہیں، دیکھنا اور اس کے بعد آپ کے پاس علم آ جانا، بخوبی واقف ہو جانا. تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً جو ہے نا ان کو ان کے کیے کی سزا بھی دے گا. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو لے لیتے ہیں.